بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج ہمارے دینی سوال اور جواب کا 21واں ایپیسوڈ ہے اور آج کے سوالات بھی ہم شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے مجیب الرحمان صاحب قنوج سے پوچھتے ہیں، سوال یہ ہے کیا سگریٹ کا دھواں حلق میں جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ سگریٹ اگر پئیں گے یا دھوئیں کو اپنے آپ سے داخل کریں گے جان بوجھ کر تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر آپ کہیں جا رہے ہوں اور بلا اختیار اگر دھواں حلق میں چلا گیا نہ چاہتے ہوئے تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سوال یہ ہے کہ روتے ہوئے آنسو اگر منہ میں چلے جائیں تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بھائی روتے ہوئے منہ میں اگر آنسو چلے جائے تو 2-3 قطروں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ حضرت کچھ لڑکیاں واٹس ایپ وغیرہ پر اپنی ڈی پی لگائے ہوئے ہیں جس سے غیر محرم بھی دیکھتے ہیں، تو کیا اس کا روزہ پر بھی اثر پڑتا ہے جیسے روزے کو مکروہ ہو جانا؟ جی ہاں، سب سے پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ غیر محرم یعنی جو خواتین ہیں ان کے لیے واٹس ایپ پر ڈی پی لگانا جائز نہیں ہے اگر ان کے ساتھ کوئی غیر محرم ایڈ ہو تو۔ اگر ان کے محرم ہی ایڈ ہوں یا خواتین ہی ایڈ ہوں ان کے واٹس ایپ پر یا کہیں پر بھی تو پھر وہ ڈی پی لگا سکتی ہیں، لیکن غیر محرم کی ڈی پی دیکھنے یا کسی بھی تصویر کو دیکھنا غیر محرم کی، اس سے روزہ ضرور مکروہ ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ گناہ کا کام ہے اور گناہوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ سوال پوچھتے ہیں مفتی صاحب مغرب کی نماز کا ٹائم کب سے کب تک رہتا ہے؟ بھائی مغرب کی نماز کا وقت جو ہوتا ہے وہ افطار کے وقت شروع ہوتا ہے اور جب عشاء کا وقت داخل ہوتا ہے اس وقت ختم ہوتا ہے۔ ناظم صاحب غازی آباد سے کہتے ہیں کہ میں نے کتنی دفعہ گھر کے باہر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ جمعے کے دن فجر کی نماز نہیں پڑھو گے تو جمعہ نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ سچ ہے یا من گھڑنت ہے؟ بھائی جمعہ الگ نماز ہے، فجر کی نماز الگ ہے، تو بہرحال فجر کا چھوڑنا گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر فجر نہیں پڑھی کسی وجہ سے تو جمعہ بہرحال ادا ہو جائے گا، اس میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ رفیع صاحب پٹیل رفیع گجرات احمد آباد سے کہتے ہیں مسئلہ آن لائن گولڈ ٹریڈنگ بزنس کرنا کیسا ہے؟ بھائی جو بے کے اصول ہیں شریعت میں وہ اس میں داخل نہیں ہیں، اس میں نہیں پائے جاتے ہیں، اس لیے آن لائن گولڈ کا بزنس کرنا جائز نہیں ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ جب تک عصر کا وقت شروع نہ ہو جائے ظہر کا وقت رہتا ہے۔ حارث رحمان بہرائچ سے نبی کے دور میں اقامت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے یا اس کے لیے کوئی بھی مخصوص نہیں تھے جیسے کہ آج کے دور میں زیادہ تر مؤذن ہی اقامت کہتے ہیں؟ جی ہاں، بہتر یہی ہے کہ جو اذان دے وہی اقامت کہے۔ نماز کے بعد مصلی موڑ دیتے ہیں، اس کے بارے میں بھائی مصلی جو موڑ دیتے ہیں اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا اپنا مسئلہ ہے، بہرحال اس کا ثبوت نہیں ہے۔ تراویح کی نماز میں اگر امام صاحب رکعت بھول جائیں پیچھے سے کوئی بتا دے تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ رکعت کون سی بھولی ہے اور کتنی مقدار میں بھولے ہیں؟ مثلا اگر انہوں نے رکعت بھولی اور اتحیات میں بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے تو اگر اتنا کھڑے ہو گئے کہ تقریباً کھڑے ہو چکے تھے تو پھر سجدہ سہو واجب ہوگا، یا اسی طریقے سے پہلی رکعت نہیں بیٹھ گئے اور اتحیات شروع کر دی ہے پھر سجدہ سہو واجب ہوگا، بیٹھے ہیں لیکن اتحیات شروع نہیں کی فوراً کھڑے ہو گئے تو اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب کسی سے بیس پر رقم بیاض ہو سکتا ہے، آپ نے لکھا ہو بیاض پر رقم لے سکتے ہیں کیا؟ دیتے وقت کچھ بہت اضافہ کر کے دے دیں گے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ ہرگز نہیں، قطعاً حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے سود کو حرام کر دیا ہے اور نہ صرف حرام کیا ہے، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود بیاض کو نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اس کے رسول کے خلاف تمہارا اعلان جنگ ہے یا اللہ کا اعلان جنگ ہے، تو اس یہ بہت بڑی لعنت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ 1 روپے سود کا اپنی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو اس لیے سودی رقم لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بیاض پر پیسہ لینے کی گنجائش نہیں ہے۔ سوال پوچھتے ہیں کہ میری ماں کو وفات ہوئے 3 سال ہو گئے، ان کو کینسر تھا، اللہ آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے، میری ماں کی وفات بیماری سے نہیں ہوئی ہے، ایک مولانا نے بتایا تھا آپ اسی تصدیق کر دیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ کی جو وفات ہوئی ہے وہ کینسر سے ہوئی ہے، دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ بیماری سے نہیں ہوئی ہے۔ ایک مولانا نے بتایا تھا آپ اس کی تصدیق کر دیں۔ بھائی مولانا صاحب نے بتایا تو تصدیق بھی انہی سے کروائیں، ہم سے کیوں کرتے ہیں؟
دوسری بات یہ کہ یہ سب ڈھکوسلے بازی ہے، اس میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے جو سرٹیفکیٹ ہیں اور جو جانچ کے پرچے ہیں اس میں موجود ہے کہ آپ کی والدہ کو کینسر تھا تو تھا، اب اس میں نہ پڑھیں کہ کس وجہ سے انتقال ہوا تھا۔ اگلا انہی کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کا اکیلا بیٹا ہوں، ابھی میں گلف سعودی عربیہ میں رہتا ہوں، بھائی میں اس کے لیے پیسہ بھی دے دوں گا، کوئی بہت بڑا مفتی ہوگا وہی بتا سکتا ہے۔ آپ اگر اس ٹائپ کا واقعہ دیکھتے ہیں تو صحیح نہیں، تو آپ کی نالج میں کوئی مفتی ہو تو ہم سے رابطہ کریں، بہت مہربانی ہوگی۔ بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ فوت ہو چکی ہیں اور اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں اور ایصال ثواب کرتے رہیں۔ ڈاکٹر کی جانچیں آپ کے پاس موجود ہیں، ان کے سرٹیفکیٹ موجود ہے، اس کے باوجود آپ کے اندر شک پیدا ہوا ہے، تو بعض عامل یہ کرتے ہیں کہ پیسے کمانے کے لیے الٹی سیدھی چیزیں بتا دیتے ہیں۔ آپ کے گھر میں کچھ ہوگا بھی نہیں، کہہ دیں گے جنات ہے، پیسے بنانے ہیں ان کو۔ اگر کہہ دیں گے نہیں کچھ نہیں، آپ کا شک ہے، تو آپ ان کو فیس کیسے دیں گے پھر؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جنات ہے، آپ کی والدہ کی وفات ہو گئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کی والدہ کی وفات اپنی موت سے نہیں بلکہ کسی نے کچھ کرا دیا، دھرا دیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ان چکروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی والدہ ماجدہ کے لیے ایصال ثواب کریں اور صدقہ کریں، اور ان کی بہنوں سے اور ان کی جو سہیلیاں ہیں ان سے اچھے تعلقات رکھیں اور ان کی قبر پر چلے جایا کریں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ جو ذہن میں آپ کی بات بیٹھی ہے کہ ہماری والدہ کی جو وفات ہوئی ہے وہ بیماری سے نہیں ہوئی ہے، یہ آپ کے جو شکوک ہیں یہ بڑھتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے۔ ابھی ایک شوشہ کسی نے چھوڑ دیا ہے، کل کو آپ اور سوچیں گے اور سوچیں گے، تو پھر شک کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائی گزارش یہی ہے کہ ان چکروں میں نہ پڑیں، آپ کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا مان لیجئے نکل آیا کسی نے کچھ کروایا تھا، تو آپ کیا کریں گے بتائیے؟ آپ بھی اس کے ساتھ وہی کام کریں گے؟ یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو اس لیے ان چکروں میں نہ پڑیں۔ یہ جتنے عامل ہیں، یہ جتنے ہیں جو پھونک جھاڑ والے ہیں، ان میں 99% یہ مکار ہیں اور یہ پیسے بنانے کے لیے کچھ بھی بولتے رہتے ہیں، تو ان کے چکر میں مت پڑیے۔ اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے اور وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، یہی ان کے لیے جنت ہے۔ اور آپ کے لیے جنت یہ ہے کہ آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، مغفرت کی دعائیں کریں، زیادہ چکروں میں نہ پڑیں۔ بہرحال یہ آج کے سوالات مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا